کو ہم غور کریں. ٹھیک ہے. اب نکاح ہو چکا ہے، چوتھا پوائنٹ، شادی ہو چکی ہے. اب کیا کریں؟ اب جو ہوا سو ہوا. اب اپنے گھر والوں کی اصلاح کرے، اپنے گھر والی کی اصلاح کرے. عورت ہو تو اپنے شوہر کی اصلاح کرے، شوہر ہے تو اپنی بیوی کی اصلاح کرے. اور عورتوں کے لیے مردوں کی اصلاح بہت آسان ہے بنسبت مردوں کے لیے عورتوں کی اصلاح کرنا بہت آسان ہوتا ہے. عورتوں کے لیے بہت آسان ہے. بہت سی بار عورتیں پوچھتی ہیں ہمارے شوہر یہ نہیں کرتے، ہمارے شوہر وہ نہیں کرے، ہمارے شوہر یہ نہیں کرے. میں کہتا ہوں بہن تم تو سب کچھ کروا سکتی ہو، بس طریقہ آنا چاہیے کروانے کا. طریقہ آنا چاہیے تو آپ سب کچھ کروا سکتے ہیں، ہے نا. اس لیے کہ عورتوں کو اللہ رب العزت نے ایسا بنایا ہے فطری طور سے کہ مرد ان کی طرف مائل ہوتا ہے. اگر آپ نہیں کروائیں گے اپنے شوہر سے تو کون کروائیں گا پھر کام؟ آپ تو بہت آسانی سے کروا سکتی ہیں. 2-4 دن گھر صاف رکھیے، جو وہ چاہتا ہے کھلائیے، جو وہ چاہتا ہے پہنیے، اس کے سامنے اچھا رہیے تو وہ خود پوچھے گا کیا چاہیے. سمجھائیے پھر کہ دیکھیے ایسا ہے کہ آپ یہ عقیدے پر ہے اور یہ قرآن حدیث کے خلاف عقیدہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ فلاں ہو. ایکسپلین کیجیے اور وہ مانے گا آپ کی، کیوں نہیں مانے گا؟ سمجھ رہے بات کو. لیکن عورتوں کو کیا ہوتا ہے جب معاملہ عقیدے کا آتا ہے تو سیدھا میں جا رہی اپنے ابا کے پاس، تم سدھر رہے نہیں. تو یہ طریقہ نہیں ہے. آپ کے دوسرے طریقے ہیں نا. اللہ رب العزت نے جس فطرت بنایا استعمال کیجیے اس فطرت کو. تو بہت آسان ہے عورت کے لیے مرد کی اصلاح کرنا. سلیم رضی اللہ عنہا ایک عورت تھی، ان کو رشتہ ہے ابو طلحہ کا. ابو طلحہ ایک مشرک تھے. سلیم نے جب دیکھا ابو طلحہ کو ایسے انسان نہیں تھے ان کا رشتہ ٹھکرایا جا سکے، تو کہا یہ رشتہ تو ورتھ ہے، انسان بہت اچھا ہے. مطلب دور جہالت میں بہت اچھے انسان تھے، لیکن ایمان والے نہیں ہیں. تو ابھی مدینے میں تھی، آپ سے آئے نہیں تھے ابھی. کہا ایمان والا نہیں کیا کرتے، لیکن یہ رشتہ ٹھکرانا جیسا نہیں. تو ابو طلحہ سے بات کی، کہا ابو طلحہ تم ایک اچھے انسان، تمہارا رشتہ میں ٹھکرا نہیں سکتی، لیکن تم مشرک ہو اور ایک مومن عورت مشرک کے نکاح میں نہیں ہو سکتی. ابو طلحہ تم سوچو جن بتوں کو تم اپنے ہاتھ سے بناتے ہو، کبھی کبھار بھوک لگنے پہ ان کو کھا بھی لیتے ہو. عرب پہلے کبھی آٹے کے بت بناتے اور سفر میں بھوک لگتی تو کھا بھی جاتے ہو اس کو پکا کے. تم کبھی لکڑی کے بت بناتے ہو اور سردی زیادہ ہوتی شدت کی تو جلا بھی لیتے ہو سیکنے کے لیے. تم سوچو یہ معبود ہو سکتے ہیں کیا دینے والے؟ ابو طلحہ نے کہا بات تو صحیح ہے، نہیں ہو سکتی. تو کہا ابو طلحہ اگر تم ایمان لاؤ تو میں تم سے نکاح کروں گی، اور اگر تم ایمان لاتے ہو تو یہی میرا مہر رہے گا تم سے. اور صحابہ کہتے ہیں کہ سلیم سے بہتر مہر ہم نے کس کا نہیں دیکھا. جب انہوں نے ابو طلحہ سے نکاح کیا تو ان کا مہر ان کا ایمان لانا تھا، اور وہ ایمان لائے. تو عورت کے لیے آسان ہے اصلاح کرنا. دیکھیے انہوں نے بولے اور ابو طلحہ آگے. مردوں کا لیکن مشکل ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، ٹف ہوتا ہے. اس لیے کہ عورت جب دل میں کوئی بات بٹھا لے تو نکال نہیں سکتے اب آسانی سے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ عورتوں کو تو بہت آسان ہے مردوں کی اصلاح کرنا. مرد بھی اپنی بیوی کی اصلاح کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جب اٹھتے ماں عائشہ کے چہرے پر پانی مارتے اور کہتے عائشہ اٹھ اور وطر پڑھ لے. اس لیے کہ اس زمانے میں لوگ تہجد کمپلسریلی پڑھتے، ہر کوئی پڑھتا، اور وطر چونکہ تہجد کی بات ہوتی تھی تو آپ کہتے اٹھ اور وطر پڑھ لے، بیوی کی اصلاح کر رہے ہیں. اور ماں عائشہ چونکہ عمر میں چھوٹی تھی، آپ سن کی جب وفات ہوئی 19 سال عمر تھی، ہے نا، تو عمر میں چھوٹی تھی، نوجوان تھی، تو اٹھایا کرتے تھے کہ اٹھو عائشہ وطر کی نماز پڑھو. مطلب اپنی بیوی کی آپ سے اصلاح کر رہے ہیں. تو یہ بڑی اہم چیز ہے کہ گھر والے کی یا والی کی اگر شادی ہو چکی ہے تو اصلاح کریں. 5ویں